کیا ہم نے کبھی اس دن کا تصور کیا ہے جب ہر انسان کو قیامت کے مراحل سے گزرنا ہوگا؟ وہ دن جب دل کانپ رہے ہوں گے اور آنکھیں سہم گئی ہوں گی، وہ لمحہ جب پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا ہمارے سامنے ہوگا۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اس پل پر سب سے پہلے کون گزرے گا؟ وہ کون ہوں گے جو اپنی امت کے لیے راستہ ہموار کریں گے؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرماتے ہوئے پل صراط سے گزریں گے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، جہاں صرف ایمان، اعمال اور اللہ کی رحمت ہی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ناظرین، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ وہ کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ قیامت کے روز باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا اور اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ بیوی اپنے شوہر سے کنارہ کشی اختیار کرے گی اور خود کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ بھائی اپنی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، کیونکہ اس دن ہر شخص صرف اپنی ذات کی فکر میں ہوگا۔ ہر سمت نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹہنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک اور کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ یہ سب ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ سورج سروں کے قریب ہوگا اور اس کی تپش سے لوگوں کا برا حال ہوگا، مگر اسی عظیم میدان میں ایک ہستی سب کے لیے پکار رہی ہوگی۔ دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوں گے، اے میرے رب، میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت فرمائیں گے اور پھر حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نماز دین کا ستون ہے اور یہی وہ عمل ہے جسے سب سے پہلے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد مزید 5 سوالات ہوں گے جن کا جواب ہر انسان کو دینا ہوگا۔ پہلا سوال، اپنی عمر کہاں گزاری؟ اللہ کی اطاعت میں یا نافرمانی میں؟ دوسرا سوال، اپنی جوانی کہاں صرف کی؟ تیسرا اور چوتھا سوال، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ پانچواں سوال، اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا جو میزان پر کیا جائے گا۔ پھر پل صراط کا مرحلہ آئے گا جو سب سے زیادہ خوفناک ہوگا۔ ناظرین، پل صراط سے پہلے ایک اور مرحلہ ہے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ حوض اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہوگا۔ یہ میدان حشر میں ہوگا۔ شدید گرمی، پیاس اور تھکن کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے امت کو پانی پلائیں گے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ جو ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا جو جہنم کے اوپر ہوگا، بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح اور کوئی آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزریں گے اور اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، رب السلام رب السلام، اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ آخر میں ہمیں چاہیے کہ دنیا میں نیک اعمال کریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہوں۔
اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا جو سب سے زیادہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ پل صراط ایک ایسا پل ہے جس سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے گزرنا لازمی ہوگا۔ کوئی بھی شخص اس پل سے گزرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ پل جہنم کے عین اوپر ہوگا اور اس کے نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر چلنا انتہائی مشکل ہوگا اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کوئی اس سے گزر سکے گا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، پل صراط کیسا ہوگا؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک پھسلنے کی جگہ ہوگی جہاں قدم جمانا مشکل ہوگا۔ وہاں کانٹے اور آنکڑے ہوں گے جو گزرنے والوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، جیسے نجد کے علاقے میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جسے سادان کہتے ہیں۔ اس طرح پل صراط پر بھی کانٹے ہوں گے جو گناہ گاروں کو پکڑ لیں گے۔ مومن اس پل سے گزریں گے لیکن سب کی رفتار ایک جیسی نہیں ہوگی، بلکہ ہر شخص اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق گزرے گا۔ کچھ لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ تیز گھوڑوں کی مانند۔ کچھ لوگ آہستہ آہستہ اور تکلیف کے ساتھ گزریں گے، کچھ لوگ زخمی ہوں گے مگر بالآخر پار ہو جائیں گے، اور کچھ بد نصیب پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سب سے پہلے پل صراط پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں گے۔ آپ اپنی امت کے لیے راستہ ہموار فرمائیں گے اور پھر دوسرے انبیاء علیہ السلام گزریں گے، پھر امت محمدیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کر یہ دعا فرمائیں گے، رب السلام رب السلام، اے رب میری امت کو سلامتی عطا فرما۔ فرشتے بھی دعا کریں گے، اے اللہ ان مومنوں کو سلامتی سے گزار دے۔ یہی وہ عظیم شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع اعظم ہیں، یعنی سب سے بڑے سفارش کرنے والے۔ اگر آپ کی شفاعت نہ ہو تو شاید کوئی بھی پل صراط سے نہ گزر سکے۔ پھر وہ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ کچھ عرصہ عذاب برداشت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی بے پایان رحمت سے انہیں جہنم سے نکال لے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ کوئی تکلیف، صرف دائمی سکون، راحت اور خوشیاں ہوں گی۔ آخر میں ہمیں چاہیے اس فانی دنیا میں نیک اعمال کریں، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور سچی توبہ کریں تاکہ قیامت کے دن ہم سب جنت میں اکٹھے ہوں۔ آئیے دعا کریں، یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو ایمان پر موت عطا فرما، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما، آمین یا رب العالمین۔